أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ غرض و غایت یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا شکر ہے، شکر عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کے قریب کر دیا تاکہ ہم اس کا شکر بجا لا سکیں، اپنے تقوی کی آبیاری کر سکیں، اپنے تقوی کی نشو و نما کر سکیں۔ اب سے کچھ دن بعد انشاءاللہ العزیز رمضان کا مبارک مہینہ اپنی تمام تر رحمت، برکت اور وسعت کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان اصل میں عبادت و بندگی کا مہینہ ہے، حصول تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کے ڈر کو اپنے دلوں میں جاگزیں کرنے کا مہینہ ہے، ایثار، ہمدردی، غم گزاری کا مہینہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت، شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک مسلم اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ مسلم اپنے اوپر دوسرے مسلم بھائی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جو ہمارے اندر خود احتسابی کا بار بار اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے، بار بار اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ہمیں اکساتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے گناہوں کی توبہ اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سال کے 11 مہینے ایک طرف اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے رکھا ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے،
جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین ایسا ماحول فراہم کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کبھی ہم اس بارے میں سوچتے ہیں؟ یہ جس طرح صدیوں سے رمضان المبارک چلا آ رہا ہے اور اسی طرح اس سال آئے گا اور ہم سے جدا ہو جائے گا۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو تبدیل کر دیتا ہے، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اور پرہیزگاری کو جاگزی کر دیتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس پر بہت بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس عظیم الشان مہینے کو زیادہ کمانے کا مہینہ بنا لیا، اس عظیم الشان مہینے کو اور زیادہ کھانے کا مہینہ بنا لیا۔ یہی وجہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کے گھروں کے اندر رونق ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بازاروں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں 24 گھنٹے کام ہوتا ہے محض اس لیے کہ عید کی تیاری کو مکمل کیا جا سکے۔ کیا یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر جو روزے فرض کیے ہیں، اس روزے فرض کرنے کا یہ مقصد ہے؟ کیا یہ استقبال رمضان ہے؟ کیا ہم اس عظیم الشان مہینے کا استقبال اس لیے کریں گے کہ یہ ہمارے زیادہ کمانے کا ذریعہ بن جائے، یا بازاروں کی رونقیں بحال ہو جائیں، یا مختلف قسم کی فیکٹریاں یا کارخانے اور زیادہ چلنے لگ جائیں، یا ہمارے جو گھروں کے کچن ہیں اس میں انواع و اقسام کے کھانے بننے لگ جائیں، اور ہمارے گھر کی خواتین جو اس مہینے سے جنہیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور اللہ رب العالمین سے اس کے کلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، وہ بیچاری بھی اس سے محروم رہتی ہیں۔ کیا یہ استقبال رمضان ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں اس رمضان کا یہی وقت گزرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو روزوں کی غرض و غایت بتائی ہے وہ یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ جو بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کی خشیت آ جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو مہینہ ہے یہ ماہ تربیت ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمین کی اس طرح کی تربیت چاہتا ہے جس طرح ہم پانچوں اراکین اجتماعی طور پر ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین اس مہینے میں یہ چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک ماحول فراہم کیا۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، صحیح مسلم۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت وفتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب الرحمہ، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا ماحول ہے کہ وہ شخص سعادت مند ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے جو اس مہینے کو پاتا ہے اور اپنی آخرت کا سامان کر لیتا ہے، اپنی بخشش کا سامان کر لیتا ہے۔ اور بدنصیب ہے وہ شخص جو یہ مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی آخرت کا کوئی سامان نہیں کرتا۔ اصل میں یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کے آنے سے پہلے پہلے
ہم نے اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ کی جناب میں رجوع کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں، یہ گناہ ہم رمضان المبارک جب شروع ہوگا تو اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے۔ کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں یہ گناہ ہماری نیکیوں کے اندر رکاوٹ کا سبب بنتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ کیا ایمان والا یہ برداشت کر سکتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی قربت، تقرب اللہ کے اندر اپنے اوقات کو وہ لگانے والا بن جائے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ استقبال رمضان ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، اللہ رب العالمین کی جناب میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ رب العالمین سے یہ التجا کریں، اے اللہ پچھلے رمضان المبارک میں جو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تھے آج وہ ہم میں نہیں ہیں، معلوم نہیں کہ اگلا رمضان المبارک ہمیں میسر آتا ہے یا نہیں، لہٰذا اس رمضان المبارک کو غنیمت جانتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرنے والا بن جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف لوٹنے والے، اللہ سے لو لگانے والے بن جاؤ، شاید کہ تمہیں فلاح مل جائے۔ یعنی فلاح، کامیابی کب ہے؟ کہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، انہیں کیا ہو گیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی کیوں توبہ نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی کیوں بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فلا یتوبون الی اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹتے؟ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ رب العالمین کی جناب میں لوٹنا ہوگا۔ جو کچھ ہو چکا اسے بھول جائیے۔ آج ہم اس بات کا سبق لے کر جائیں کہ استقبال رمضان ہم اس طرح کریں گے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کی جناب میں اپنی توبہ کو قبول کرنے والے، قبول کروانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے توبۃ نصوحا کرنے والے بن جاؤ، یعنی خالص دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف لوٹنے والے بن جاؤ۔ یہ تمام کام دل کی گہرائی سے ہوگا، خلوص نیت سے ہوگا۔ اس طرح بھی آپ نے حدیث سنی، اخلاص العمل للہ، یعنی عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہوئے۔ جب ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں گے، یہ توبہ کیا ہے؟ یہ چار حرفی ایک لفظ ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، پلٹنے کے ہیں، رجوع کرنے کے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جبی کو ٹکانے کے ہیں۔ اور یہ توبہ جب خالص دل سے ہو، دل کی گہرائیوں سے ہو، تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ عسى ربكم ان يدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، کہ جب آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے والے بنیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں گے، اللہ سے توبہ کرنے والے بنیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے
آج ہم جو آئے ہیں یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے اوقات کو ہم نے قربان کیا، اپنے آرام کو قربان کیا، اپنا روپیہ اور پیسہ لگایا محض اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے اوقات کو لگائیں گے اور اس کا اجر اللہ رب العالمین سے پائیں گے۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ جب آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں رواں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے نبی اور جو لوگ نبی پر ایمان لائے ہیں انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ ان کا جو نور ہے، یہ جو نور ہے، یہ نور ہمارے اعمال کا جو ہم اللہ رب العالمین کی جانب بلند کرتے ہیں، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ یہ روشنی ہمیں نماز سے ملے گی، یہ روشنی ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت سے ملے گی، یہ روشنی اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر خرچ کرنے سے ملے گی، یہ روشنی ہمیں ایثار اور ہمدردی اور غمگساری کے جو نمونے جو ہمارے اسلاف نے پیش کیے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے سے ملے گی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ان کا نور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارے لیے اس نور کو کامل کر دے، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی جانب جو لوگ رجوع کرتے ہیں اللہ رب العالمین نہ انہیں دنیا کے اندر رسوا کرے گا اور نہ آخرت میں اللہ رب العالمین انہیں رسوا کرے گا۔ ان کا نور جو ہے ان کے دائیں اور ان کے آگے چل رہا ہوگا اور وہ اللہ رب العالمین سے اس نور کو کامل کرنے کی دعا مانگ رہے ہوں گے۔ تو آج میں اور آپ رمضان المبارک کا استقبال اس حال میں کریں کہ ہم اپنے رب سے خالصتاً اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی اور پچھلی خطاؤں پر روک لگا دی ہے، آپ سے گناہ کا صدور ہونا ممکن نہیں ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود بھی کیا فرما رہے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین سے دن کے اندر 70 مرہ 70 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی امت سے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی 70 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں 100 مرہ، میں ہر دن اللہ رب العالمین سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بخشش چاہ رہے ہیں۔ تو آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو بار بار اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے طلب کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے؟ صبح اور شام میں اور راتوں میں ہم سے کتنے ہی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بار بار اللہ رب العالمین کے جناب میں رجوع کرنا ہوگا، اور استقبال رمضان المبارک کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ ہم آج ہی اور ابھی اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں سے ہمیں بخش دے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جب اہل ایمان میں سے کوئی شخص اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو فوراً اللہ کا ذکر کرتا ہے اور فوراً اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ کیوں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ،
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کے گناہوں سے انہیں بخش دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے۔ معلوم ہو گیا فوراً نادم ہوں گے، فوراً پشیمان ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جبی کو ٹکا دیں گے، اے اللہ تو ہی قادر مطلق ہے، اے اللہ ہم عاجز مطلق ہیں، اے اللہ ہم سے گناہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بہت شاق عبادت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ جب اماں عائشہ نے پوچھا تھا، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے تو آپ کی اگلی اور پچھلی قطعوں پر روک لگا دی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اتنی شاق عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک جو ہے ان میں ورم آ جاتا ہے، وہ اسے سوج جاتے ہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی شکر گزاری کے اندر شاق عبادت کر رہے ہیں، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادتوں سے بھاگتے ہیں، ہمیں تو یہ جو 5 اوقات کی جو نماز ہے اس کے اندر سستی اور کاہلی اور لیت و لال کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے یہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام حلال جو کام ہیں ان کو بھی ایک خاص وقت تک محض اس لیے اللہ رب العالمین کے حکم پر ہم رک جاتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ جس طرح تمہیں آج حلال کام سے تمہیں روکا گیا ہے ایک خاص وقت تک محض اس لیے کہ تمہیں یہ عادت ہو جائے کہ تم جو ہے ان تمام حرام کاموں سے دور ہونے والے بن جاؤ، لیکن اس روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم سے جھوٹ نہ جائے، جھوٹی باتیں نہ جائیں، لوگوں سے دغا بازی کرنا نہ جائے ہے، اور لوگوں کے ساتھ غلط رویے کے ساتھ پیش آنا نہ جائے، فحش گوئی نہ جائے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ استقبال رمضان یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس رمضان المبارک کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا مطالعہ کریں تاکہ ہم صحیح طور سے اس مہینے کا فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا فرمایا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة الا ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو یہ حاجت نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہے۔ آپ جتنے بھی بھوکے اور پیاسے رہیں، یہ جھوٹ بولنا آپ سے نہیں گیا اور یہ فحش گوئی آپ سے نہیں گئی، تو اللہ رب العالمین کو آپ کا بھوکا پیاسا رہنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو بات کیا ہے کہ ہم نے آج وہ تمام کام کرنے ہیں کہ ہم سب سے پہلے رجوع اللہ کرنے والے بن جائیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے بن جائیں، اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے آج ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں آتے تو ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وہاں پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ ہم مسجد تو آتے ہیں، آنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ دل کے اندر اپنے دوسرے بھائی کے لیے بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے۔ للہ اس رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کا استقبال اس حال میں کیجئے کہ اپنے دل کو صاف کر لیجئے۔ دیکھیے معلوم نہیں کہ یہ جو رمضان المبارک اللہ رب العالمین ہم سے ملا رہا ہے اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ آج اگر ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے گھر جائیں گے، اور وہ جو ہماری رات کی عبادت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے جس کتاب کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے نازل کیا ہے، جس کے اندر حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کے واضح دلائل موجود ہیں، اس کلام کو جب ہم سنیں گے تو یہ ہمارے دلوں کی جو سختی ہے وہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی نصیحت آ گئی ہے جس میں تمہارے سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا موجود ہے۔
کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، جو کلام ہم نماز تراویح کے اندر سنتے ہیں، اس کے سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں کا میل کچیل دھل جائے، اللہ رب العالمین کے تمام احکامات ہمارے دلوں کے اندر اترتے چلے جائیں اور دلوں کی سختیاں جو ہیں وہ ہم سے دور ہوتی چلی جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس موضوع کو جو ہے وہ اور آگے بڑھایا جائے، بس یہاں سے ہم یہ بات لے کر جائیں کہ استقبال رمضان المبارک کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے رجوع اللہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے، اپنے گناہوں سے بخشش کرنے والے بن جائیں اور اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کے کلام سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے والے، اسے سمجھنے والے، اسے سمجھانے والے بن جائیں، اور اس کلام مبارک میں جو اللہ رب العالمین نے احکامات اتارے ہیں ان احکامات کو اثر نو اس رمضان المبارک میں ہم نے پڑھنا ہے اور ان سے نصیحت کو حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ اور جب یہ رمضان المبارک ختم ہو جائے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم جو ہدایت اللہ رب العالمین نے تمہیں بخشی ہے، اس ہدایت کے عوض تم اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا عظیم الشان کلام ہماری طرف نازل کیا ہے کہ جو پہاڑ جیسی استقلال والی جو چیز ہے، جو استقامت کا پیکر نظر آتی ہے، اس پر بھی جو اللہ رب العالمین نے اس بارے امانت کو رکھنا چاہا تھا تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن مجید میں کیا کھینچا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس بارے امانت کو جب پہاڑ پر رکھنا چاہا تو اس پہاڑ نے اس قرآن مجید کے خوف اور اس کی خشیت کو تاب میں نہ لاتے ہوئے کیا کہا کہ اس کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی پہاڑ جیسی استقامت کی جو علامت ہے وہ بھی اس کلام ذی عالی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان نے اس کلام کو اٹھایا ہوا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کلام کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اسے پڑھیں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ رمضان المبارک کا سبق ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کو پڑھنے والا اور اس کلام سے محبت کرنے والے بن جائے، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العالمین کے تعلق کو مضبوط کرنا ہو، ہم میں سے ہر شخص اسے کرنے والا بن جائے۔ یہی اصل میں روزے کا سبق ہے اور یہی اصل میں رمضان المبارک کا سبق ہے۔ تو جو باتیں میں نے کہیں اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔